اور اعمال ہوتے ہیں ان کا ان کے دیکھے گئے خوابوں سے گہرا تعلق ہوا کرتا ہے کہ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں یہ علم عطا کیا گیا ہے۔ اور انسان اس دنیا میں جو بھی اپنے اعمال کرتا ہے، نیک عمل اگر کرتا ہے تو یقیناً ان کو ان کی جزا ملتی ہے۔ اور اللہ پاک سبحانہ وتعالیٰ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے ان بندوں کو جو دنیا سے انتقال کر چکے ہیں اور ان کو جزا عطا فرماتا ہے، تو ان کے لواحقین کو بعض اوقات خوابوں میں ان جزاؤں کا نظارہ بھی کرا دیتا ہے تاکہ لوگ ہدایت حاصل کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مطابق تھا کہ اصحاب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے دریافت فرمایا کرتے تھے ان کے دیکھے گئے خواب اور پھر ان کی تعبیریں بیان فرمایا کرتے تھے۔ ایک اسی طرح کا خوبصورت خواب کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے جب مدینہ طیبہ آئے تو انصار سے وابستہ ہو گئے۔ بہت نیک کردار صحابی تھے، اور جو ان کی اہل خانہ تھیں محترمہ ام علا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کے کردار اور آپ کی سیرت کی وجہ سے آپ کی بڑی گرویدہ تھیں۔ بیان فرماتی ہیں کہ ان کے وصال کے بعد، ان کے انتقال کے بعد ایک دن خواب میں آئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیکھتی ہیں کہ اللہ پاک سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک پانی کا چشمہ رواں کیا ہوا ہے۔ جب یہ خواب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمایا گیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ پانی کا چشمہ تم دیکھ رہی ہو، یہ اصل میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیک اعمال ہے۔ جی ہاں ناظرین، لوگوں کو اللہ پاک جزا بھی دکھاتا ہے، سزا بھی دکھاتا ہے اس دنیا میں خوابوں کی حالت میں، کہ شاید ہم اس جزا کے تصور سے اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں یا سزا کے خوف سے ہم گناہوں سے تائب ہو جائیں۔ بہرحال آپ کے خواب سنیں گے، آپ اس پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں ان دیے گئے ٹیلی فون نمبرز پر جو آپ کے گھروں پر ہم ڈسپلے کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ میرے ساتھ موجود ہیں مفتی صلی امجدی صاحب، آپ کے بتائے گئے خوابوں کے حوالے سے بتائیں گے کہ خواب کیا کہتے ہیں۔ چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور آپ کو پروگرام میں شامل کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس خوابوں کے حوالے سے ابھی تک ہم ہر پروگرام میں گفتگو کرتے رہے ہیں، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے خواب دیکھے گئے، خواب بتائے گئے۔ ایک اچھا سوال ذہن میں آیا ہے کہ ہمارے بہن بھائی بھی بتاتے ہیں، علماء کرام بھی بتاتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو زیارت نصیب فرماتے ہیں اپنی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جب خواب میں اگر کسی کو میں نظر آؤں تو میں ہی ہوتا ہوں، کہ شیطان ملعون میرے روپ میں نہیں آ سکتا۔ اب تھوڑا سے سوال کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ اگر کوئی اللہ پاک کا نیک بندہ رب کریم کی خواب میں زیارت کرے تو کیا ممکن ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ بہت بہت شکریہ اشکار بھائی، اور بہت ہی اہم سوال ہے، کیونکہ عمومی طور پر عوام الناس کو اس کا علم نہیں ہوتا، تو جہالت کے اندھیرے میں رہ کر بعض اوقات ہم جو ہے کچھ نہ کچھ سمجھ جاتے ہیں، بعض اوقات گناہگار ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات پھر اپنے منہ سے غلط الفاظ نکال کر دائرہ اسلام سے ہم خارج بھی ہو سکتے ہیں۔ اصولی بات یہ ہے، قرآن کریم میں ہے کہ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بشر سے کلام نہیں فرماتا، لیکن دو چیزیں بیان فرمائی کہ یا تو وحی کے ذریعے اپنے رسولوں سے کلام فرماتا ہے، او من وراء حجاب، یا پھر حجاب کی اور سے، پردے کی اور سے۔ تو اس سے ایک مسئلہ یہ واضح ہوا کہ کوئی انسان جو ہے یعنی دنیا میں اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا بلا حجاب دیدار نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ ہاں، یہ علیحدہ بات ہے کہ قرآن کریم میں ہے کہ منہم من کلم اللہ ورفع بعدہم درجات، بعض رسول ایسے ہیں کہ جن سے اللہ رب العالمین نے کلام فرمایا، جیسے موسیٰ علیہ السلام ہے، شرف ہم کلامی بخشا گیا، کیونکہ باقی رسول جتنے انبیاء جتنے رسول ہیں ان کے پاس فرشتے حاضر خدمت ہوتے رہے، لیکن جہاں میرے آقا علیہ السلام کا ذکر ہو تو ان کے لیے فرمایا کہ ورفع بعدہم درجات، ان کے درجات کو بہت زیادہ بلندی عطا فرمائی۔ تو کائنات میں فقط سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جنہوں نے اپنی حیات طیبہ میں کئی بار اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ خواب میں تو کئی بار ہوا،
حیات طیبہ میں بھی کئی بار اپنے رب تعالیٰ کا بلا حجاب دیدار کیا۔ خود فرماتے ہیں، صحیح حدیث پاک ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دست اقدس اپنی شان کے مطابق میرے دونوں کاندھوں کے درمیان رکھا اور فرمایا کہ فوجدت بردہا، اور میں نے اس کی ٹھنڈک محسوس کی، فعلمت ما فی السماوات والارض، اور اس ٹھنڈک کی وجہ سے جو کچھ زمین و آسمان میں تھا اللہ رب العالمین نے ہر شے کا علم مجھے عطا فرما دیا، میں نے زمین و آسمان کی ہر شے کو جان لیا۔ تو یہ فقط آقا علیہ السلام کا خاصہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں کئی بار اپنے سر کی آنکھوں سے، آنکھ مبارک سے اپنے رب تعالیٰ کا دیدار کیا۔ اب یہ سوال کہ خواب میں کسی بندے کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، تو من وراء حجاب، اس سے علماء کرام نے، حضرات مفسرین نے یہ مسئلہ باقاعدہ اخذ کیا ہے اور اس سلسلے میں ابواب باندھے کہ خواب میں کوئی بشر، کوئی انسان اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکتا ہے، جی ہاں، کسی نہ کسی صورت میں وہ کر سکتا ہے۔ جس طرح کئی اولیاء کاملین جو ہے ان کی اقوال ہم پڑھتے ہیں، آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ ہم اس وقت تک نماز کے لیے کھڑے نہیں ہوتے یا ہم اس وقت فلاں کام نہیں کرتے جب تک اپنے رب تعالیٰ کا دیدار نہ کر لیں، تو وہ ساری جو کیفیات ہیں وہ خواب میں ہے۔ تو خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دیدار کروا سکتا ہے۔ اب کس کو کون کر سکتا ہے، کون نہیں کر سکتا، اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ مالک و مختار ہے، وہ جس کو چاہے اپنے دیدار سے مشرف فرما دے۔ اچھا، اب اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ کیا شیطان خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیدار، یعنی کسی انسان کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ یعنی کوئی انسان خواب میں دیکھے کہ رب تعالیٰ کا دیدار کیا ہے اور پھر کیا وہ شیطان ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اس سلسلے میں تمام ائمہ معبرین نے، ائمہ مفسرین نے، حضرات محدثین نے یہ مسئلہ ہمیں بتایا کہ خواب میں شیطان اس طرح دھوکہ دہی کر سکتا ہے۔ اچھا، کر سکتا ہے کہ خواب میں کوئی کہے کہ میں نے دیکھا اور شیطان ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق و مالک ہے، اس کی کوئی صورت ہو ہی نہیں سکتی، سبحان اللہ، قول و مقام سے بے نیاز ہے، بے نیاز ہے وہ۔ تو کوئی خواب میں اگر دیکھے، اگر شیطان بھی اگر حملہ آور ہے تو دیکھنے والا یہی سمجھے گا کہ شیطان اس صورت میں آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق و مالک ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے تو آیا شیطان ان کی صورت میں دھوکہ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ تمام علماء معبرین نے یہ فرمایا ہے کہ شیطان جو ہے خواب میں رسول اللہ کی صورت اختیار کر ہی نہیں سکتا، اللہ رب العالمین نے اسے یہ طاقت ہی عطا نہیں فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ شامل کرتے ہیں کالر سے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کالر کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں حویلیاں سے بات کر رہی ہوں، رابعہ۔ جی فرمائیے۔ حویلیاں سے رابعہ بہن، جی خواب بیان کیجیے گا اپنا۔ جی میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میں سو رہی ہوتی ہوں تو کوئی کالے کپڑوں میں مرد آتا ہے نا، تو وہ مجھے جھنجھوڑتا ہے، اٹھاتا ہے، میں اٹھ کے بیٹھتی ہوں، ڈر جاتی ہوں، تو میں دیکھتی ہوں اس وقت نظر کوئی بھی نہیں آتا، تو اکیلے میں ویسے ہی ڈر جاتی ہوں نا۔ تو ایک دفعہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں مکہ مدینہ میں ہوتی ہوں تو وہاں پر ایک کھلا میدان ہے، تو اس میدان میں ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا ہے، تو میں اس کمرے میں جاتی ہوں تو وہاں پر 3 قبریں ہوتی ہیں، کچی قبریں، تو ایک قبر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا ہوتا ہے اور جو ساتھ ہوتی ہے اس پر ہوتا ہے ابو بکر صدیق، اور تیسری کا مجھے علم نہیں ہے۔ تو پھر میں وہ اس قبر کے پاس بیٹھی ہے، دل نہیں کرتا باہر آنے کا۔ میں جب باہر آتی ہوں تو وہاں پر ایک درخت ہوتا ہے، تو وہاں پر میں چادر پکڑتی ہوں تو اس کے جو پتے ہیں وہ اس چادر میں گرتے ہیں، ادھر اٹھا کے باہر نکل جاتی ہوں۔ پھر اس کے بعد چادر کیا ہوتی ہے؟ درخت کے پاس چادر، جی جی فرمائیے۔ ایک چادر ہوتی ہے نا، اس میں وہ پتے گرتے ہیں اس درخت کے، اس درخت کے وہ پتے گرتے ہیں تو وہ میں پتے اٹھا کے چلی جاتی ہوں اور اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے رابعہ بہن، آپ شادی شدہ ہے؟ نہیں۔
نہیں ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے رابعہ بہن، حویلیہ سے آپ نے اپنا خواب بیان کیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ناظرین انشاءاللہ آپ کو شامل بھی کرتے رہیں گے، مفتی صاحب سے گفتگو بھی کر رہے ہیں اور آپ کے بیان کردہ خوابوں کی تعبیر بھی انشاءاللہ مفتی صاحب بتاتے رہیں گے. اچھا مفتی صاحب، اللہ پاک سبحانہ وتعالیٰ بے نیاز ہے، ٹھیک ہے نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ پاک نے کوہ طور پہ بلایا، قرآن مجید کے حوالے سے مفہوم یہ ہے کہ جا رہے تھے اپنے اہل خانہ کے ساتھ. اچھا مجھے حکم ملا ہے کہ ابھی ایک بریک ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ خوبصورت گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین ہم جاتے ہیں مختصر سے وقفے پر، ہمارے ساتھ رہیے گا. معبر حافظ علامہ مفتی سلیمان امجدی صاحب جو آپ کے دیکھے گئے خوابوں کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ خواب کیا کہتے ہیں. گفتگو جہاں ہم نے روکی تھی وہیں سے شروع کرتے ہیں. سب ابھی میں سوال یہ کر رہا تھا آپ سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ جا رہے تھے، ایک ندا آئی، ایک انہوں نے دیکھا چنگاری، روشنی دیکھی، خانہ سے کہا کہ میں کوئی انگارہ اٹھا لاتا ہوں روشنی کے لیے یا تاپنے کے لیے. تو جاتے ہیں، پھر درخت کی اوٹ سے آواز آتی ہے موسیٰ ہم تمہارے رب ہیں. تو آپ نے صحیح کہا کہ کسی آڑ میں یا کسی حجاب میں اللہ پاک سبحانہ وتعالیٰ مخاطب کرتا ہے اپنے بندوں کو، رسولوں کو، نبیوں کو. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بلایا، واقعہ معراج کے حوالے سے پورا واقعہ ہے. تو اب جو جواب آپ نے دیا تو تھوڑا سا ایک تشنیگی میرے ذہن میں آ رہی ہے. ناظرین آپ کی اجازت سے سوال کر رہا ہوں میں کہ آپ نے کہا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں شیطان نہیں آ سکتا اور رب کریم کے حوالے سے شیطان دھوکہ دے سکتا ہے. تو کچھ سمجھ نہیں آیا، تھوڑا سا وضاحت چاہوں گا میں آپ سے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ شیطان انسان کی صورت میں متمثل آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور چونکہ آقا علیہ السلام بظاہر بشر بن کر اس کائنات میں تشریف لائے، حقیقت آپ کی نور ہے، بظاہر بشر بن کر آپ تشریف لائے. اب شیطان کے لیے یہ کام انتہائی آسان ہے کہ وہ بشر کی صورت میں آ کر کسی بھی انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے. لیکن اسی شیطان کے لیے یہ بات ناممکن ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صورت میں آ کر کسی انسان کو جو ہے بہکانے کی کوشش کرے. یعنی اب بشر کی صورت میں ہونا اس کے لیے ممکنات میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صورت میں آنا یہ اس کے لیے ناممکنات میں سے ہے، ٹھیک ہے نا. دونوں باتوں میں فرق ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ خالق و مالک ہے، اچھا عمومی طور پر ان لوگوں کو خواب میں اس طرح دیدار کی صورت ہو جاتی ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں. اچھا نیک لوگوں کے سامنے جب شیطان دھوکہ دہی کی کوشش کرتا ہے وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں. جس طرح آپ دیکھیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب ریاستیں فرما رہے تھے تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک نور کا بادل آیا. فرماتے ہیں کہ مجھ پر ہیبت طاری ہو گئی اور پھر اندر سے آواز آئی کہ عبد القادر میں تیرا رب ہوں، اور آج سے ہم تیری عبادت سے اتنا خوش ہوئے کہ آج سے تیری ہر عبادت معاف ہو چکی ہے، نمازیں تجھ پر معاف ہو چکی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ نمازیں انبیاء نے پڑھی، ہمارے نبی علیہ السلام نے پڑھی، تو یہ کون ہے کہ جو مجھ پر نمازیں معاف کر رہا ہے؟ آپ سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا اور شیطان اپنی اصلی صورت میں سامنے آیا. آگے بھی طویل واقعہ ہے لیکن چونکہ ہمارا مقصود یہ ہے تو جو نیک بندہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ، وہ فوراً سمجھ جاتا ہے کہ یہ شیطان متمثل ہو کر آیا ہے اور وہ مجھے پریشان کر رہا ہے، بہکا رہا ہے. تو یہ اس کے لیے ناممکنات میں سے ہے. لیکن جو چیز ناممکنات میں سے ہے، اللہ رب العالمین نے اس چیز کا اسے اختیار دیا کہ اس کے لیے ناممکن ہے، یہ کر کے آنا بھی چاہے گا تو میرے جو بندے ہیں وہ سمجھ جائیں گے. لیکن جو چیز ممکنات میں سے ہے کہ وہ آ کر نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے یا وہ آ کر حضور نبی کریم علیہ السلام کی صورت میں متمثل ہو کر آئے، تو اس کا ایک ایمانی جواب تو یہ ہے، یعنی ایک علمی جواب تو یہ ہے کہ جو چیز ممکنات میں سے ہے اللہ رب العالمین نے وہ اس کے لیے ناممکن بنا دیا. لیکن جو چیز ایک ایمانی اس کا جواب ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ رب العالمین ایک ہے، اس کا کوئی مماثل نہیں، اس نے اپنے پیارے محبوب کو بھی بے نظیر اور بے مثال بنایا. کسی انسان کی یا کسی جن کی یہ جرت ہی نہیں کہ وہ میرے آقا علیہ السلام کی صورت میں آ سکے. سبحان اللہ، جزاک اللہ. شامل کرتے ہیں کالر کو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں نائلہ بات کر رہی ہوں حیدرآباد سے. جی نائلہ بہن. جی میں نے خواب اس طرح دیکھا ہے کہ رات کو کہ میں جس طرح لیڈیز بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ نا بزرگ سے ہیلپ کر رہی ہیں اور مدد مانگ رہی، تو میں کہہ رہی ہوں کہ نا میں بزرگ کو نہیں مانتی. تو اس طرح مجھے 3 بزرگ نظر آئے اور میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے چلے گئے. اور مجھے ایسا تصور ہوا ہے کہ وہ شاید وہ سے آدم ہی ہے. یہ بتائیں کچھ آپ پریشان ہیں؟ جی نہیں، الحمدللہ میں مدرسہ پڑھاتی ہوں.
اچھا ٹھیک ہے، نالا بہن حیدرآباد سے آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ مفتی صاحب ہمارے پاس پچھلے ہفتے بھی کچھ خواب ہیں، بہن بھائی یقیناً انتظار کر رہے ہوں گے کہ ان کی بھی تعبیر چاہ رہے ہیں۔ جی شمیم نے لاہور سے یہ پوچھا تھا کہ چھت پر ان کی 2 بیٹیاں ہیں اور بڑی بیٹی نے دیگچا جو ہے وہ پکایا ہے اور دوسری جو ہے وہ چاول کو یعنی ہلا جلا رہی ہیں، تو یہ خواب انہوں نے دیکھا، اس کی تعبیر پوچھی۔ اس کی ایک تعبیر یہ بنتی ہے کہ اگر آپ اپنی بیٹیوں کے معاملات میں بالخصوص رشتوں کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے آپ پریشانی کا شکار ہیں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ انشاءاللہ ان قریب آپ کی یہ پریشانی دور ہونے والی ہے۔ ایک کے معاملے میں پریشانی جلد دور ہو جائے گی اور ایک میں کچھ دیر ہے لیکن انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ اچھا اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا خواب یہ پوچھا کہ مسجد نبوی کے آگے یہ دعا کر رہی ہیں۔ دیکھیں دعا بھی کر رہی ہیں تو کہاں کر رہی ہیں، یہ دیکھیں آپ قرآن کریم میں ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان اگر کوئی واسطہ ہے اور سب سے بڑا واسطہ تو وہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا واسطہ ہے۔ اور بڑی عجیب بات ہے آشکار بھائی کہ دنیا میں مثلا خدا نہ کرے کہ آپ مجھ سے ناراض ہوں، میں اپنی مثال دیتا ہوں، آپ مجھ سے ناراض، لیکن ناراضگی ہو گئی تو میں فون پر منانے کی کوشش کروں گا اور اگر آپ نہ مانیں تو میں آپ کے گھر پر آ جاؤں گا، آپ مان جائیں گے۔ دنیا میں جو ناراض ہوتا ہے اس کے ناراضگی کو دور کرنے کے لیے اس کے پاس ہی جایا جاتا ہے۔ خدا نہ خواستہ کسی نے اللہ کی نافرمانی کی تو در خدا کون سا ہے، ہم کہاں پر جائیں اس سے معافی مانگی کہ وہ ڈیفینیٹلی معاف فرما دے۔ ایک تو خانہ کعبہ بھی ہے لیکن جو در اس نے بتایا کہ یہ در ہے یہاں پر آ کر معافی مانگو تو در مصطفیٰ ہے کہ در یعنی کسی نے ناراض مجھے کیا اب مجھے راضی کرنا چاہتا ہے، ناراض مجھے کیا ہے راضی بھی مجھے کرنا چاہتا ہے تو وہ کہیں اور نہ جائے، وہ در مصطفیٰ پر آ جائے۔ کیا بات، جب وہاں پر آ کر میری بارگاہ میں توبہ کرے گا، دعا کرے گا تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ ضرور اس کی توبہ قبول فرمائے۔ قربان اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم سب شامل کرتے ہیں کالر کو۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی کالر کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ پنڈی بٹیاں سے سیف الرحمان۔ جی فیصل بھائی۔ سیف الرحمان پنڈی بٹیاں سے سیف الرحمان صاحب، جی فرمائیے۔ جی میں نے دیکھا ہے خواب میں مکان بن رہے ہیں اور چارپائی بنتی ہوئی میں نے دیکھی ہے۔ چارپائی بنتی ہوئی چارپائی، جی 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 اور بس صرف یہی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نماز کی پابندی فرماتے ہیں؟ ہاں بالکل۔ کیا کام کرتے ہیں؟ میں کام بزنس کا کرتا ہوں۔ کوئی پریشانی؟ پابندی کرتے ہیں۔ کوئی پریشانی ہے؟ کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے سیف الرحمان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا دیکھا گیا خواب کیا کہتا ہے انشاءاللہ مجھ سے آپ کو بتائیں گے۔ جی صاحب اچھا اللہ رب العالمین فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ دعا کر رہی ہیں، اللہ رب العالمین کو پکار رہی ہیں لیکن کہاں پر؟ در مصطفیٰ کے سامنے۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی جو بھی تمنا ہے اللہ رب العالمین اس تمنا کو پورا فرمائے گا ماشاءاللہ، یا پھر انقریب ان کی وہاں پر حاضری ہے۔ اس کے بعد بہن نے راولپنڈی سے یہ پوچھا تھا کہ جو خواب دیکھتی ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں ایسے کئی ویورز کے ساتھ مطلب ہے کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا، آپ سے ہی پوچھا ہوگا کہ ہم جو دیکھتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، تو یہ کوئی خدا نہ خواستہ بری بات نہیں ہے کہ جو دیکھتا ہوں ہو جاتا ہے یا جو دیکھتی ہوں، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اگر اچھا خواب دیکھیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہاں تو خواب الہام ہے یا خواب تنبیہ ہے یا خواب بشارت ہے، اچھا خواب ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے، اس کی بارگاہ میں صدقہ دیجئے تاکہ ان خوابوں کا تسلسل جاری رہے، کنٹینیوٹی کے ساتھ رہے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ برا خواب دیکھتی ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ میں خواب دیکھتی اور وہ ہو جاتا ہے، اب اس سے بچنے کا راستہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی احادیث کریمہ میں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ من رآ منکم منکرا، تم میں سے کوئی برا خواب دیکھے اسے چاہیے نمبر 1 کہ اٹھنے کے بعد اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھوتو کر لے اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لے، اور دوسری بات کہ اگر دوبارہ سونا چاہتا ہے تو اس کروٹ پہ نہ سوئے، اپنی کروٹ کو چینج کر لے، یہ بھی ایک طریقہ کار ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے
کہ اٹھنے کے بعد یہ دعا کرے کہ یا الہ العالمین مجھے اس خواب کے برے اثر سے اور شیطان کے شر سے محفوظ فرما، اور اس برے خواب کو کسی کے سامنے بیان نہ کرے۔ ہاں کوئی عالم ہے، مفتی، اتھینٹک خوابوں کی تعبیر جانتا ہے، آپ اس سے پوچھ سکتی ہیں، لیکن کسی اور کے سامنے بیان نہ کریں کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی خواب دیکھتا ہے تو وہ ایک پرندے کے پنجے میں ہوتا ہے۔ اس کی مثال دی، جب تک کسی سے بیان نہ کیا جائے، جب کسی سے بیان کر دیا جائے تو پھر وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے خواب کو یا خدا نخواستہ برے خواب کو بالخصوص کسی کے سامنے بیان کرنا، اس کی ممانعت حدیث پاک میں آئی ہے۔ چلے شامل کرتے ہیں ایک اور کالر کو۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہن کالر کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں نجمہ بول رہی ہوں، لیون کالونی کراچی سے۔ جی نجمہ بہن، کیا خواب بتائیں گی آپ؟ جی میں مفتی صاحب سے 2 خواب اپنے بیان کرنے۔ ایک خواب یہ ہے کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا تھا کہ میں خانہ کعبہ کے اندر کھڑی ہوئی ہوں اور وہاں پہ میں دعا مانگ رہی ہوں، تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ کالے کپڑے میں کوئی جا رہا ہے نا، تو جب میں نظر گھما کے دیکھتی ہوں تو وہ میرے والد صاحب ہوتے ہیں، اور پھر میں نے جو ایک درخت ہے اس کو کندھے پہ ڈال کے اس کو کاٹ کے دور پھینکنے جا رہی ہوں۔ یہ خواب میں نے ایک دیکھا، اور ایک خواب میں نے کل دیکھا کہ میں جو ہوں میرا عمرے کا ٹکٹ آیا ہے اور میں عمرے کی تیاری کر رہی ہوں، اور عمرے کے لیے جو ہے میں نے بولا کہ وہاں پہ تو بڑی چادر پہننی پڑے گی، تو میں اور میری بہن جو ہے عمرے کی تیاری کر رہے ہیں، بڑی چادر لینے جا رہی ہوں اپنے بھائی کے ساتھ۔ یہ 2 خواب میں نے دیکھے اور کل میں بہت خوش تھی یہ خواب دیکھ کے۔ اچھا ٹھیک ہے نجمہ بہن، مفتی صاحب کچھ پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ میں لائن ڈراپ ہو گئی۔ بہرحال یہ ہے کہ نجمہ بہن کا دوسرا خواب قریب دیکھ کے بہت خوش ہوئی۔ یہ ہم جیسے نکمے اور بے عمل لوگوں کے لیے یہی بہت ہے کہ خواب میں بھی ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم بلا لیتے ہیں۔ بہرحال تعبیر کیا ہے یہ آپ بتائیں گے؟ اچھا بہن نے جو یہ فرمایا نا کہ جو خواب دیکھتی ہوں وہ ہو جاتا ہے، تو ایک طریقہ کار اور بھی ہے کہ اٹھنے کے بعد جتنی بھی طاقت ہو کسی غریب کی مدد کرے، اللہ کی راہ میں صدقات دیں، تو انشاءاللہ جو برا خواب دیکھا ہوگا اس کا اثر، اگر آپ نے یہ کام کر لیے تو اس کا اثر رونما نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ بہن یہ کہتی ہیں کہ میں خواب میں چوہے دیکھتی ہوں۔ اب چوہے گھر میں دیکھنا یہ تھوڑا سا یعنی کچھ مشکلات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ ایک کالر کو جوائن کرا لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کالر کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ دوراجی سے میں رحمت بی بی بول رہی ہوں۔ جی رحمت بی بی بات کر رہی ہیں۔ جی بی بی۔ جی میرے چھوٹے بیٹے نے خواب دیکھا ہے کہ اس کے ہاتھ میں مرغی تھی نا، تو مرغی اڑ رہی ہے نا اس کے ہاتھ میں، تو مرغی کو پکڑنے جاتا ہے نا تو وہ پکڑنا نہیں سکتا تو کتا بن جاتا ہے نا، صحیح ہے۔ دوسرا خواب میں نے دیکھا کہ جو کہ فجر میں دیکھا ہے، تو میرے گھر کے آگے دونوں آئی بھائی ایک جگہ کالے کتے بیٹھے ہوئے اور ایک جگہ پہ وائٹ دوسرے کتے بیٹھے، اور تیسرا خواب میری بہو نے بھی یہی دیکھا کہ جیسے کہ وہ ابھی اس کی شادی ہوئی ہے 2 سال ہوئے بیٹے کی، اس بہو نے دیکھا کہ مطلب کہ گھر کے بند ہے، سب کچھ بند ہے، اور گھر کے اندر کتا آ جاتا ہے، اس کے پاس کھڑا ہوتا ہے اور اسے بہت نگاہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ ڈر رہی ہوتی ہے، اس کی والدہ بھی کھڑی ہوتی ہے ساتھ میں۔ اچھا یہ بتائیں کہ کچھ گھر میں پریشانیاں ہیں؟ جی پریشانی تو مطلب ویسی وہی تو کوئی پریشانی نہیں، ایک تو یہ بیٹے کی شادی ہوئی ہے، اس کے گھر اولاد نہیں ہے، اور دوسری یہ ہے کہ جو بیٹا ابھی جس کے ہاتھ سے مرغی اڑی ہے نا، اس کی اسی دن مطلب ایک دن پہلے منگنی ٹوٹی تھی اور رات میں ہی خواب آیا نا، ٹھیک ہے، جیسے منگنی ٹوٹی چھوٹے بیٹے کی، رشتہ ٹوٹا اور دوسرے دن یہ مطلب رات میں منگنی ٹوٹی اور رات میں ہی خواب آیا۔ ٹھیک ہے رحمت بی بی، آپ نے جو خواب بیان کیا ہے وہ انشاءاللہ اس کی تعبیر بیان فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، رحمت بی بی کے اس خواب کے ساتھ ہی ہم جاتے ہیں مختصر سے وقفے پر، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ میں محمد سلیم بول رہا ہوں، ہارون آباد سے بات کر رہا ہوں۔ جی سلیم بھائی۔ ہاں جی، تو مجھے خواب آیا تھا جی کہ ایک جنازہ جا رہا ہے اور جنازے کے ساتھ کچھ آدمی آ رہے ہیں اور میرے پاس سے گزر گئے، اور آگے جنازہ رکھ کے کچھ آدمی پیچھے سے بھاگے اور باقی جو ہے وہ جنازہ رکھ کے بھاگ گئے۔ جب میں قریب جا کے دیکھتا ہوں جنازے کو بھی کیا چیز ہے، وہ لوگ کیوں بھاگ گئے، اور اسے دیکھتا ہوں وہ کوئی چیز بن جاتی ہے، جانور بن جاتا ہے اور میرے پیچھے لگ جاتا ہے، اور میں بھاگتا ہوا کسی کے گھروں میں جاتا ہوں، لوگ پوچھتے ہیں ہمارے گھر کیوں آگے بھائی، میں نے کہا میرے پیچھے کوئی جانور لگا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا بھی آپ ایسے کریں، فلاں مولانا صاحب کو بلائیں اور اللہ کے کلام پڑھیں تو یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اکثر خواب میں ایسے ہی آتا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز کوئی جانور بن جاتا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ نماز کی پابندی فرماتے ہیں؟ ہاں جی نماز پڑھتے ہیں۔ اچھا کیا کام کرتے ہیں آپ؟
میں गला मंडी में आड़त है। ठीक है। ٹھیک ہے سلیم بھائی، آپ کا دیکھا گیا خواب کیا کہتا ہے انشاءاللہ مفتی سہیل صاحب آپ کو بتائیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. جی مفتی صاحب. بہن نے جو راولپنڈی سے پوچھا تھا کہ خواب میں چوہے، تو چوہے دیکھیں گھریلو اشیاء بھی جو کھانے پینے کی اشیاء ہوتی ہیں، جو بھی اشیاء ہوتی ہیں، تو چوہے اس کو کترتے ہیں. اچھا چوری چھپے یہ کام کرتے ہیں. تو علماء معبرین فرماتے ہیں کہ چوہے خواب میں دیکھنا یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ آپ کا مال چوری چھپے چوری ہو رہا ہے، یعنی اس میں سے کچھ نہ کچھ چیز نکل رہی ہے. تو یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ خدا نہ خواستہ گھر میں کوئی ہلکی پھلکی چوری ہو رہی ہے، یا پھر اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ خدا نہ خواستہ مستقبل میں ایسی کوئی پریشانی لاحق ہو سکتی ہے. تو اللہ رب العالمین ہر ایک کو چوری سے، مال کی بربادی سے محفوظ و معمون فرمائے. اس کے بعد جو ہے رابعہ بہن نے حویلیہ سے یہ پوچھا کہ یہ سو رہی تھی تو کالے کپڑوں میں کوئی آتا ہے اور انہیں جھنجھوڑتا ہے، یہ ڈرتی ہیں. تو یہ بالکل سیدھی سی بات ہے، کوئی اس میں یعنی ایسی گھبرانے والی بات نہیں، کوئی جن ہے جو انہیں پریشان کر رہا ہے. تو میں اس میں عرض کروں گا کہ نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ آپ باوضو ہو کر سوئیں، سیدھی کروٹ پہ سوئیں، اور سونے سے پہلے آیت الکرسی، چارکل وغیرہ پڑھ لیں، تو انشاءاللہ یہ معاملات نہیں ہوں گے. دوسرا خواب دیکھا کہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، وہاں یہ جاتی کھلا میدان ہے، وہاں 3 مزارات ہیں، ایک حضور علیہ السلام کا، ایک سیدنا صدیق اکبر کا، اور پھر ایک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما کا. اور یہ وہاں جاتی ہیں، کچھ دیر وہاں کھڑی ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد وہاں درخت ہے، اس کے پاس چادر ہوتی ہے، اور چادر میں درخت کے پتے گرتے ہیں، یہ اٹھاتی ہیں. دیکھیں مکہ مدینہ جانا یہ بھی اچھا، پھر بالخصوص مزار اقدس علیہ السلام پر جانا، صحابہ کے مزار پر جانا، یہ بھی اچھا، یہ دعاؤں کی قبولیت کی طرف اشارہ ہے. اچھا جب بندہ کسی اللہ کے ولی کے دربار میں جاتا ہے، یا اچھا یہاں پر ایک بات میں عرض کروں کہ اللہ کے ولی کے دربار میں جانا یا گھر بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے محبت رکھنا، عقیدت رکھنا، دعا مانگنا کہ مولا تو میرا چہرہ مت دیکھ، میرے گناہ مت دیکھ، تو اپنے ان پیاروں کے صدقے میری دعا قبول فرما، تو ان کا وسیلہ پیش کرنا یہ انتہائی اچھا امر ہے. تو یہ جو آپ کا وہاں جانا، یہ در حقیقت ان ہستیوں کا وسیلہ پیش کرنا ہے. اچھا پھر اس کے بعد آپ کو نتیجہ بھی دکھایا جا رہا ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں اچھے بندوں کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، حضور نبی کریم علیہ السلام وسیلہ اعظم ہے، سب سے بڑا وسیلہ، پھر جو ان سے جتنا قریب ہے اس کا وسیلہ اتنا ہی بڑا ہے. حضرات صحابہ کرام، سیدنا صدیق اکبر، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما، یہ بھی بہت بڑا وسیلہ ہے کیونکہ حضور علیہ السلام کے لاڈلے صحابہ ہیں. تو اب ان کے جو ہے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں کوئی دعا کی جائے تو حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے، تو ایک طویل حدیث ہے کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں، لیکن آخر میں فرمایا لَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّ، اگر یہ مجھ سے سوال کر بیٹھیں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ ان کا سوال رد کیا جائے، ان کو میں ضرور عطا فرماتا ہوں. تو جب ان کے وسیلے سے بھی سوال کیا جائے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ رد فرمائے، اللہ تعالیٰ ضرور اسے عطا فرماتا ہے. تو آخر میں نتیجہ بتایا جا رہا ہے کہ درخت ہے، اس میں سے پتے گر رہے ہیں، آپ کی چادر میں گرے، آپ اسے لے کر آئیں. تو انشاءاللہ جس معاملے میں آپ پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ اس معاملے میں آپ کی پریشانی کو دور فرما دے گا، اور انشاءاللہ مستقبل آپ کے لیے انتہائی بہتر ثابت ہوگا. اور میں یہی عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوں، اس کے رسول سے قریب ہوں، تو انشاءاللہ کوئی پریشانی آپ کے لیے پریشانی نہیں رہے گی. اس کے بعد نائلہ بہن نے حیدرآباد سے پوچھا کہ لیڈیز بیٹھی ہیں، ایک بزرگ کی خدمت کر رہی ہیں، اور یہ کہتی ہیں میں تو نہیں مانتی. اور پھر ایک بزرگ اور بھی ہیں جو سر پر ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتی ہیں کہ مجھے ایک احساس ہوا کہ یہ فلاں بزرگ ہیں، انہوں نے نام لیا. تو بات یہ ہے کہ میں ایک بات عرض کروں یہاں پر کہ بعض اوقات جو ہماری مائیں بہنیں ہیں نا، وہ اس میں بہت زیادہ پڑ جاتی ہیں کہ فلاں بزرگ کے پاس جائیں، فلاں کے پاس جائیں، فلاں کے پاس جائیں. میں یہاں پر ایک بات عرض کروں گا کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا، تو وہ نہ یعنی حقیقت میں وہ عورتوں کے درمیان اٹھتا بیٹھتا نہیں ہے. اور وہ اس بات کو سخت ناپسند کرتا ہے کہ کوئی خاتون ان کے پاس آئے، بے پردہ آئے، یا ان کے ہاتھ پاؤں دبائے جائیں. وہ اس بات کو سخت ناپسند کرتا ہے، اور وہ عورتوں سے یعنی غیر محرموں سے پردہ کرتا ہے. اللہ رب العالمین کا حکم ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کر کے رسول اللہ کی اطاعت کر کے ہی اللہ کا ولی بنا ہے. تو کیسے اس سے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کا ولی بھی ہو اور شریعت کی نافرمانی بھی کر رہا ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا.
تو ہماری ماں بہنوں کو اس میں احتیاط کرنی چاہیے. پھر لٹتی پٹتی ہیں تو پھر آ کر شور مچاتی ہیں کہ فلاں نے مجھے لوٹ لیا، فلاں نے مجھ سے پیسے لے لیے. اس میں احتیاط کرنی چاہیے. لیکن اللہ کے ولیوں سے محبت رکھنا، ان کے وسیلے سے دعائیں کرنا، یہ ایک انتہائی اچھا امر ہے. تو خواب میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کے ولیوں سے محبت جو رکھتی ہیں، آپ کے دل میں ہے، تو آپ کی یہ محبت رہ گا نہیں جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کے ولیوں سے بھی محبت کرتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعائیں قبول فرماتا ہے، اور پھر اس کے انشاءاللہ زندگی میں بھی اصلاح ہوتی ہے، اس کی دین اور دنیا میں اسے کامیابی ملتی ہے. تو انشاءاللہ آپ کے لیے یہ خواب بہت بہتر ثابت ہو سکتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ پنڈی بھٹیا سے سیف الرحمان صاحب نے پوچھا کہ مکان بن رہے ہیں، خواب میں دیکھتے ہیں کہ چارپائی بنتے ہوئے دیکھنا. دیکھیں، مکان کا بننا، چارپائی بنتے ہوئے دیکھنا، مکان رہنے کی جگہ ہوتی ہے، پھر اس میں بیڈ روم ہوتا ہے. چارپائی وغیرہ بنتے ہوئے دیکھنا تو مکان رہنے کی جگہ ہے، چارپائی آرام کی جگہ ہے. تو آپ جو محنت کر رہے ہیں تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ آپ کی محنت رنگ لا رہی ہے، کہ ظاہر ہے کہ بندہ کام کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، اپنا بزنس کرتا ہے، تو ایک عرصہ محنت کا اسے درکار ہوتا ہے. تو وہ ساری چیزیں پروسیس میں ہوتی ہیں. ہاں میں گھر بھی بناؤں گا، میں یہ بھی بناؤں گا، وہ بھی بناؤں گا، یہ ساری باتیں اس کے ذہن میں ہوتی ہیں. اور پھر سال بعد یہ نتیجہ اس کے سامنے آتا ہے کہ وہ گھر بھی بنا لیتا ہے، اپنے آرام کی جگہ بھی بنا لیتا ہے. تو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی محنت رنگ لا رہی ہے، اور انشاءاللہ آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا، اور آپ کے فائنینشلی جو معاملات ہیں وہ انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے. اس کے بعد نجمہ بہن نے پوچھا، خانہ کعبہ کے اندر دعا مانگ رہی ہیں، کالے کپڑوں میں کوئی جا رہے ہیں تو وہ والد صاحب ہیں، درخت کو کاٹ کر جو ہے وہ دور لے کر جا رہی ہیں. دیکھیں، خانہ کعبہ کے اندر جا کر دعا مانگنا اور یہ منظر دیکھنا انتہائی اچھا خواب ہے. یا تو آپ کو وہاں کی حاضری نصیب ہوگی، یا پھر آپ کی کوئی دعا ہے، کوئی دلی بہت بڑی تمنا ہے، اللہ رب العالمین اسے پورا فرمائے گا. درخت کاٹ کر لے کر جانا، یہ تھوڑا سا اس بات کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ حرم پاک میں درخت کو کاٹنا، کسی چیز کو اس طرح کاٹنا یا گھاس کو اکھیڑنا، یہ منع ہے، یہ منع ہے، ممانعت ہے، حرام ہے. تو یہ جو آپ کر کے جا رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی عمل آپ سے ایسا ہو رہا ہے جانے انجانے میں کہ جو شریعت کے مطابق نہیں. اس بات پر غور کیجئے، اپنا محاسبہ کیجئے، بات آپ کے سامنے آ جائے گی، اس کام سے احتیاط کیجئے، اللہ رب العالمین آپ پر بہت کرم فرمائے گا. اور پھر دیکھتی ہیں کہ عمرے کا ٹکٹ ہے اور بڑی چادر بھی لینی ہے اور تیاری وغیرہ کر رہی ہیں. تو یہ بھی اس بات کی نشاندہی ہے کہ انشاءاللہ یا تو آپ کی حاضری ہے، یا تو آپ کی انشاءاللہ کوئی دعا مقبول ہوگی. اللہ رب العالمین، ہماری دعا ہے، آپ کی بھی دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو وہاں کی حاضری بھی عطا فرمائے اور ہر ایک کی تمام دعائیں مقبول فرمائے. رحمت بی بی نے کراچی سے پوچھا کہ چھوٹے بیٹے کے ہاتھ میں مرغی ہوتی ہے، وہ کتا بن جاتا ہے، اس کو پکڑتا ہے تو کتا بن جاتا ہے. گھر کے آگے کالے اور وائٹ کتے ہیں، اور بہو نے دیکھا کہ سب کچھ بند ہے، گھر کے اندر کتا موجود ہے اور وہ ڈرتی ہیں. دیکھیں، تینوں چیزوں میں کتا جو ہے نا ایک مین عنصر کے طور پر سامنے آ رہا ہے. کتا جو ہے، یہ دیکھا جائے تو یہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ حقیقت میں دشمن ہے، بھونکنے والا، یعنی آپ کی عزت خراب کرنے والا دشمن ہے، آپ کے خلاف باتیں بنانے والا دشمن ہے. اور سفید کتا دیکھا جائے تو یہ خاندانی دشمنوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے. کالا کتا ہے جو ظاہر باطن ہر ایک طریقے سے آپ کے خلاف ہے. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے جو بھی معاملات خراب ہو رہے ہیں، چاہے وہ اولاد کے حوالے سے ہوں، کسی حوالے سے بھی ہوں، اس میں آپ کا کوئی دشمن ہے، اور ایک دشمن نہیں، ایک سے زائد ہے جو آپ کے پیچھے آپ کا کام خراب کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب دشمن اتنے ہوں تو پھر آپ ادھر ادھر مت جائیں، آپ اللہ اور اس کے رسول کے ہو جائیں. جب اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے ہو جائیں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے اور کوشش کریں کسی اچھے عامل کے پاس چلے جائیں جو عالم بھی ہوں، جانتے بھی ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے انشاءاللہ اگر وہ کاٹ کر دیں، یا آپ خود بھی نماز روزے کی پابندی فرمائیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، اس کے رسول کی اطاعت کریں، تو انشاءاللہ یہ سارے معاملات آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے. میں ایک بات عرض کروں گا کہ نماز فجر کے بعد 11 بار سورہ فلق اور 11 بار سورہ ناس والآخر 11 بار درود شریف پڑھ لیں، اور یہ پڑھنے کے بعد اپنے اوپر دم بھی کر لیں، اور دم کے بعد پانی بھی پی لیں، تو انشاءاللہ جو بھی اثرات ہوں گے یا جو بھی دشمن ہوگا وہ بے بس ہو جائے گا. محمد سلیم صاحب نے کہا کہ ہارون آباد سے کہ ایک جنازہ جا رہا ہے اور ان کے پاس سے گزرے، جنازہ رکھ کر وہ بھاگ جاتے ہیں، اور یہ جب پاس جاتے تو جانور بن جاتا ہے، اور وہ ان کے پیچھے ہوتا ہے، یہ بھاگتے ہیں، ادھر ادھر جاتے ہیں گھر، اور مختلف لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں. وہ پوچھتے ہیں کیا ہوا، تو کہتے ہیں کوئی چیز میرے سامنے پیچھے لگ گئی ہے. اور اکثر جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ میں اسے خواب دیکھتا ہوں. دیکھیں، بعض اوقات دل میں ڈر ہونا، کسی چیز کا خوف ہو،
تو اکثر اوقات اسے ایسے خواب نظر آتے ہیں. کوئی بندہ غصے کا بہت تیز ہو اسے بھی ایسے خواب نظر آتے ہیں. اگر ایسی باتیں ہیں تو اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے, لیکن اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر اس خواب کی تعبیر آپ میں یہ بنتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں, ہر معاملے میں ان کی پیروی کرنے کی, آقا علیہ السلام کی پیروی کرنے کی کوشش فرمائیں, اور جو کام شریعت کے خلاف ہے اس سے اجتناب کریں, اور دنیا میں رہتے ہوئے الدنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے, دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کریں تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت بہتر ثابت ہوگا. جزاک اللہ مصعب. ناظرین کی جانب سے اپنی جانب سے آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا عطا فرمائے. ناظرین کرام, پروگرام ہم نے پیش کیا, کہاں تک کامیاب رہے آپ کا فیڈ بیک بتائے گا. ہمارے ARY QTV اور ARY چینلز کے سربراہ جناب حاجی عبدالرزاق صاحب انتہائی علیل ہیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ, شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور وہی بات مصعب نے جیسے کہا کہ ہم اللہ پاک کے اور اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو جائیں, اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول میں اپنی زندگی وقف کر دیں. اپنا بےحد خیال رکھے گا. انشاءاللہ تعالیٰ زندگی بخیر. اگلے ہفتے یہ آپ کا خاکسار میزبان آشکار داور حضرت علامہ مفتی سورت امجدی صاحب کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ حافظ, فی امان اللہ, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.